بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قصر فی العمل ابتلیا بالہم۔ قصر کئی دفعہ گزارش کیا ہے، تقصیر، کوتاہی کرنا۔ من قصر فی العمل، جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے، ابتلیا بالہم، وہ رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے۔ عمل کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمل اس کسب معاش کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عمل واجبات کی بجا آوری کے حوالے سے ہو، جو بندہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے، مثلا کسب معاش میں جب اسے پڑھنا چاہیے تھا پڑھتا نہیں، جب اسے محنت کرنی چاہیے تھی محنت کرتا نہیں، جب اسے کوئی کاروبار کرنا چاہیے تھا وہ کاروبار کرتا نہیں، جب اسے کسب معاش کے لیے صحت ملی تھی تب وہ کرتا نہیں، اور وقت جب گزر جاتا ہے، جب وقت تھا کچھ کرنے کا اس وقت کوتاہی کی، اور بعد میں جب وقت گزر گیا سوائے رنج و اندوہ کے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ پڑھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت گزر گیا پھر صرف غم ہوگا کاش پڑھ لیتا۔ محنت کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ محنت کر سکتا تھا، نہ کہ اب سوائے غم و اندوہ کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جب وقت تھا نمازیں پڑھنے کا، دنیا داری، غرور، لالچ نہ پڑھی، اب جب اٹھنے بیٹھنے سے رہ گیا ہے، اب سوائے غم و اندوہ کے اسے کچھ میسر نہیں۔ جب صحت تھی حج کر سکتا تھا، جب صحت تھی روزے رکھ سکتا تھا، اس وقت کوتاہی کی، کئی سال گزر گئے روزے نہ رکھے، حج واجب تھی، جوانی کا غرور، حج نہ کیا، اب جب وقت تھا نہ کیا، فرماتے ہیں ایسا شخص رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اب جب بڑھاپا آ گیا، اب چلنے پھرنے کا نہ رہا، تو اب صرف کف افسوس ملتا ہے، اب تو میں طواف نہیں کر سکتا، اب تو میں صحیح نہیں کر سکتا، اور پھر آتا ہے مولانا حضرات کی خدمت میں کہ جناب میرے اوپر حج واجب تھی، غلطی کی، اس وقت نہ کی، ابھی میں کسی کو بھیج دوں، خود جاتا ہے تو پھر ویل چیئر پر ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہاں پر لوگ طواف کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے۔ امیر کائنات متوجہ کر رہے ہیں اس جملے میں، اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، فرماتے ہیں من قصر فی العمل، جو عمل میں کوتاہی کرے گا۔ کوتاہی کا آپ عام مراد یہ لے سکتے ہیں جتنا کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا، کوتاہی کرتا ہے۔ ابتلیا بالہم، ایسا شخص رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر عمل کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے، جس نے اس وقت میں وہ کام نہ کیا، کوتاہی کی، سستی کی، غفلت کی،
چلو انشاءاللہ کل، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال، بس ابھی پروگرام بنا رہے ہیں کوئی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، بس ابھی سوچ رہا ہوں کہ کوئی فلاں کام کر لوں، کرتا کچھ نہیں، کوتاہی ہی کوتاہی، اور وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کے پاس کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، اس کے پاس ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ وقت گزار بیٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں ابتلیا بالہم، جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے، وہ عمل کوئی بھی ہو، کوتاہی کرتا ہے اور اندوہ میں مبتلا رہتا ہے۔ وَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ، بعض نسخوں میں یہ لا حاجت للہ والا علیحدہ لکھا گیا ہے کہ یہ علیحدہ فرمان ہے، اور بعض جو ہمارے پاس ہے اس میں یہ اسی کا حصہ ہے، جو بھی ہے فرمان امیر المومنین ہے، اس کے ساتھ ہو یا علیحدہ۔ فرماتے ہیں لا حاجت للہ فی من لیسا للہ فی مالہ و نفسہ نصیب۔ لا حاجت للہ، اللہ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں، ایسا شخص نظر رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ کون شخص؟ کس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا؟ وہ بندہ کون ہے؟ فرماتے ہیں فی من، وہ شخص لیس للہ فی مالہ و نفسہ نصیب، جس کے مال اور جان میں اللہ کا کچھ حصہ نہ ہو۔ مال دنیا اللہ نے بہت دیا، اللہ کا حصہ، اللہ کا حصہ سے مراد کیا ہے؟ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی جن کو دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ فقراء کو دو، فقراء کو دینا یعنی اللہ کو دینا، خمس سادات کو دینا، دیگر جو مستحق ہیں مال امام کے ان کو دینا، ان کو دینا یعنی اللہ کو دینا۔ جس بندے کے مال میں اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کو بھی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَفْسِهِ، جس کی جان میں جہاد کے لیے ضرورت ہے، ظلم کے خلاف علم احتجاج بلند کرنے کے لیے اس کو خود حاضر ہونا ہے، اور یہ کہتا ہے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر تیری جان میں اللہ کے لیے حصہ نہیں تو اللہ کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ مراد کیا ہے؟ پھر تو بھی نظر رحمت الہی سے دور رہے گا۔ اس کی دی ہوئی جان میں، اس کے دیے ہوئے مال میں جب اس کا حصہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں ایسے بدبخت انسان میں، فرماتے ہیں اللہ کو بھی ایسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پس اب اس فرمان میں تین باتیں آ گئیں۔ نمبر ایک، عمل میں کوتاہی، غفلت، امیر المومنین کو کوتاہی پسند نہیں ہے۔ جو کر سکتے ہو جس وقت وہ کرنا ہے، کوتاہی، سستی، غفلت نہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حصہ، اللہ کی دی ہوئی جان میں اللہ کا حصہ، جہاں وہ چاہے وہاں اس جان اور مال کو خرچ کرنا ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، حکیم امت، حکیم حاذق، ہماری صحت کے حوالے سے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ فقط روحانی حکیم نہیں، امیر المومنین فقط روحانی علاج نہیں، فرماتے ہیں کہ جسمانی علاج بھی تمہیں میں بتاتا ہوں۔ یہ حکیم ہے جو ہماری روح کا بھی علاج فرماتے ہیں، ہمارے جسموں کا بھی علاج فرماتے ہیں، چونکہ یہ علم الہی سے مزین حکیم ہے۔
کیا فرما رہے ہیں جسمانی حوالے سے، صحت کے حوالے سے؟ غور فرماتے ہیں، توقع البرد فی اولہ، توقع کہتے ہیں احراز کو، بچنا، اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بچاؤ، احتراز کرو. خوب. برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو، سردی کو. توقع البرد فی اولہ، شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو، یعنی جب سردی شروع ہو رہی ہوتی ہے، وہ اکتوبر نومبر کے مہینوں میں، اس وقت احتیاط کرو، بچو. وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِ، اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، ملاقات کرو، یعنی جب سردی جا رہی ہوتی ہے، فروری کے مہینے میں اور مارچ آ رہا ہوتا ہے، سردی کے جب آخری دن ہوتے ہیں، اب لطف لینا ہے. یعنی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری صحت کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب سردیاں آ رہی ہوں اپنے آپ کو بچاؤ، احتیاط کرو. وَاتَّلَقَّوْهُ فِي آخِرِ، اور جب یہ جا رہی ہوں اس کا خیر مقدم کرو، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ، سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو درختوں میں کرتی ہے. جب ابتدا ہوتی ہے موسم سرما کی، پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب انتہا ہوتی ہے موسم سرما کی اور بہار، نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ سردی تمہارے بدنوں میں بھی وہی کردار ادا کرتی ہے کفعلہ فی الاشجار، جو درختوں میں کرتی ہے. اچھا، درختوں میں کیا کرتی ہے؟ اولہ یحرق، کہ جب سردی کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت وہ، یحرق کا لفظی معنی ہوتا ہے جلا دینا، جھلسا دینا، یعنی کیا، جب خزاں آتی ہے پتے جھڑ رہتے ہیں، درختوں کے پتے گر رہے ہوتے ہیں. وآخرہ، لیکن جب سردیوں کا آخر ہوتا ہے، وہ بہار کی آمد ہوتی ہے، یورقو، یہ ان کو پتے عطا کرتی ہے، یعنی کیا کہ وہ سرد و شاداب ہو جاتے ہیں. پس جیسے کہ سردیوں کا آنا، خزاں اور جانا، بہار، جو سردی، جو عمل درختوں میں کرتی ہے یہی بدن میں کرتی ہے. لہذا آتی ہوئی سردیوں سے احتیاط کرو، اور جاتی ہوئی سردیوں کا، اور جب بہار آ رہی ہوتی اس کا استقبال کرو. یہ تمہاری صحت کے لیے بہت بہتر ہے. قال علیہ السلام، توجہ رکھنی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، بہت توجہ. عظم الخالق عندکا یصغر المخلوق فی عینک، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑے مطالب پر مشتمل ہے. لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی تشریح میں لوگوں نے کی ہے. عظم الخالق عندکا، اللہ کی عظمت کا احساس، یصغر المخلوق فی عینک، تمہاری نظروں میں کائنات کو حقیر و پست کر دے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی عظمت کا احساس تیری نظروں میں مخلوق کو لطف لینا ہے. جب تم کسی سمندر کو دیکھ تو سمندر کو نہ دیکھ، سمندر کو خالق کرنے والے کی طرف متوجہ ہو. جب تمہیں کوئی پہاڑ تعجب میں ڈالے تو نظر پہاڑ پر نہ رکھ، پھر توجہ اس خالق کے پہاڑ کی طرف لے جا. سورج، چاند، ستارے جب تمہیں اچھے لگیں ان کو دیکھ،
لیکن اس وقت ان کو نہ دیکھ، اپنی توجہ کا محور ان کے خالق کو قرار دے۔ تمہیں مخلوق خدا میں سے بہت توجہ، جو مخلوق اپنی طرف متوجہ کرے، یا بالفاظ دیگر اللہ کی مخلوقات میں سے تو جس مخلوق کو بھی دیکھے، اس وقت تو اس مخلوق کو دیکھ کر جب اس کے خالق کی طرف توجہ کرے گا، پھر یہ مخلوق تمہیں پست نظر آئے گی۔ یہ تو ایک شے ہے نا تو جو دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ ہم گئے، ایک ایسی جھیل دیکھی، کیا بات ہے، ہم نے اس جھیل کو دیکھا۔ اگر اس کے خالق کو دیکھیں تو ایسی ہزاروں جھیلیں، کروڑوں جھیلیں، لاکھوں شاید اس دنیا میں موجود ہوں گی۔ جب ہم ادھر متوجہ ہوں گے پھر یہ ہمیں چھوٹی نظر آئے گی۔ عام حالات میں جس مخلوق کو بھی تو دیکھے گا لطف لینا ہے۔ اگر تو اس مخلوق سے اس کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر یہ مخلوق پست ہو جائے گی۔ اور مثال دوسرے انداز میں، آپ نے ایک انسان کو دیکھا، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بہت ہے، لیکن جب تو متوجہ اللہ کی طرف ہوگا اور پھر تو یہ سوچے گا کہ اس سے بڑے بڑے بھی کئی ظالم اس دنیا میں آئے اور ان کا انجام بہت برا ہوا، جب وہ تیرے ذہن میں آ جائے گا پھر یہ ظالم تمہیں حقیر اور پست نظر آئے گا۔ اب بات کو سمجھنا ہے کہ کیوں فرما رہے ہیں امیر المومنین اس بات کو، کیا کہ اللہ کی عظمت کا احساس تمہاری نظروں میں کائنات کو حقیر، اعظم الخالق عندک، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس تجھے یصغر المخلوق فی عینیک، تیری آنکھوں میں، تیری نظروں میں مخلوق کو حقیر بنا دے گا۔ اس لیے کہ جتنا تو اس کی عظمت کو درک کرتا جائے گا، جتنا تو اس کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا تجھے مخلوق پست نظر آئے گی۔ پھر جتنا 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 مراتب طے کرتا جائے گا تو اس کی قریب ہونے کے، اتنا اتنا یہ دنیا تیری نظر میں حقیر اور پست ہو جائے گی۔ پس پیچھے بھی کئی دفعہ اس دنیا کے بارے میں آیا، ہم جب دنیا کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری نگاہ میں عظمت الہی کم ہوتی ہے، اور جب ہم عظمت الہی کا احساس کر لیں گے پھر یہ ظاہری جو آپ کو حکومتیں، یہ عہدے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں بالآخری، پھر یہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ کسی کا بڑی گاڑی پر آنا تمہیں کوئی متاثر نہیں کرتا، کسی کے پاس بہت سارا بینک بیلنس ہونا تیری صحت پر کوئی اثر نہیں کرتا، چونکہ تیری توجہ اس کی طرف ہے۔ جب اس کی عظمت کا احساس ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جس نے اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اس کی مصلحت یہ تھی کہ اس کو دیا، مجھے نہ دیا، اس کو دے کر امتحان لیا اور مجھے نہ دے کر امتحان لیا۔ جب عظمت الہی کا احساس ہوتا ہے تو پھر دنیا تمہیں حقیر اور پست نظر آئے گی۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان امیر المومنین کا، قد راجع من صفین، جب جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ جو
معاویہ بن ابی سفیان اور امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے ساتھ میدان صفین پر جنگ ہوئی، جب وہاں سے واپس آئے فَأَشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ الْكُوفَةِ، تو کوفہ کے باہر قبرستان تھا، اس قبرستان کے پاس جب پہنچے وہاں پر یہ فرمایا اے کاش کہ اس نہج البلاغہ کو ہمارے ممبروں پر بیان کیا جاتا، اے کاش، اے کاش کہ شان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ فرمان امیر المومنین علیہ السلام کو بھی بیان کیا جاتا، تو آج ہماری قوم کی حالت کچھ اور ہوتی۔ بعض لوگوں نے فقط شان کو بیان کرنا اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنا لیا اور فرمان پڑھے ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ بیان نہیں کرتے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیان تب کریں کہ ان کو فرامین کا پتہ ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ فرامین امیر المومنین علیہ السلام پر مشتمل کتاب اگرچہ عربی میں ہے، اب تو اردو میں آ چکی ہے، اردو تو پڑھ سکتے ہو، وہاں سے ایک فرمان اپنی گھنٹے کی پونے گھنٹے کی اس تقریر میں مجلس میں سنا دو نا، اس لیے کہ پڑھنے والا بھی کسی اور غرض سے آتا ہے اور سننے والوں کی سارے نہیں لیکن بہت سوں کی غرض کوئی اور ہوتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ اگر ہمارے ممبر پر بیان کیا گیا ہوتا تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آئے، کوفہ کے باہر قبرستان ہے، اس کے پاس کھڑے ہوئے، ظاہر ہے جو صحابی تھے، جو فوج کے لوگ تھے وہ بھی ساتھ تھے، وہاں کھڑے ہو کے مولا کائنات نے یہ جملے کہے تو ان کے سامنے، لیکن میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، ہیں یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہدایت کے لیے۔ ہم آج 2021 میں فرض کرتے ہیں کہ آج مولا ہمیں یہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگ آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ مولا ہمیں فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خاص نہیں ہے ان کے لیے۔ کیا فرمایا؟ لطف لینا ہے۔ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت افزا گھروں میں رہنے والو، اور جو قبروں میں پڑے تھے نا، دیار جمع ہے دار کی، دار کہتے ہیں گھر کو۔ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشتناک گھروں میں رہنے والو، والمحال المغفرہ، محال محل مکان، مغفرہ القفر اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ گھاس ہو نہ پانی، بالکل بیابان بے آب ہو گیا۔ والمحال المغفرہ، اے اجڑے ہوئے ویران محلوں میں رہنے والے، قبر کے اندر کون سا پانی ہوتا ہے، کون سی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اے اجڑے ہوئے محلات میں رہنے والے، مکانوں میں رہنے والے۔ والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں میں رہنے والے، مظلمہ اندھیری، ظلمت اندھیرے کے معنی میں ہوتا ہے، اے وحشتناک گھروں میں رہنے والے۔ والمحال المغفرہ، اجڑے ہوئے بے آباد مکانوں میں رہنے والے۔ والقبور المظلمہ، اندھیری قبروں میں رہنے والے۔ یا اہل التربت، اے خاک نشینو، بڑا پیارا ترجمہ کیا مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ یا اہل التربت، مفتی صاحب فرماتے ہیں اے خاک نشینو، یعنی صاحبان مٹی، مراد کیا ہے؟ مٹی پر بیٹھنے والے، اے خاک نشین۔
یا اہل الغربت، اے عالم غربت کے ساکنو، غربت میں جہاں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اہل غربت۔ یا اہل الوحدت، اے تنہائی میں رہنے والے، وحدت اکیلے، تنہائی۔ یا اہل الوحشت، اے وحشت میں رہنے والے، نہ تمہارے پاس والدین، نہ تمہارے پاس اولاد، نہ تمہارے ساتھ کوئی دوست، نہ کوئی بات کرنے والا، تنہا اکیلے۔ سبحان اللہ۔ اے وحشتناک گھروں میں رہنے والے، اے اجڑے ہوئے مکانوں میں رہنے والے، اندھیری قبروں میں رہنے والے، اے خاک نشینو، اے غربت کے دور میں، غربت میں رہنے والوں، اکیلے رہنے والوں، وحشتناک ماحول میں رہنے والوں، ان کو خطاب کر کے یہ کہا، یہ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں کہ جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ان کو خطاب کیا اہل قبور کو، اور پھر آگے فرمایا انتم لنا فرتن سابق۔ فرت کہتے ہیں تیز، افراد سے تیز چلنے والے، سابق جو پہلے جاتا ہے، لاحق جو بعد میں آتا ہے۔ انتم لنا فرتن سابق، تم تیز رہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ انتم لنا فرتن، تم لوگ ہمارے لیے فرت، تیز رہو، سابقن آگے بڑھنے والے، یعنی تم تیزی کے ساتھ ہم سے آگے چلے گئے۔ وَنَحْنُ لَكُمْ تَابِعُونَ، اور ہم بھی تمہارے تابع، تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے، لاحقن، تم سے ملنے والے ہیں، یعنی تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے نقش قدم پر تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، تمہیں ملنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہماری کل خانیوں کی محافل میں، چہلم اور برتھیوں کی محافل میں امیر المومنین کے فقط اسی فرمان کا متن پڑھ کے اس کی تشریح کی جاتی۔ فرماتے ہیں اما الدور فقط سکنت، دور دار کی جمع ہے، دار کہتے ہیں گھروں کو۔ اما الدور فقط سکنت، صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، یعنی اما الدور، اگر میں تمہیں خبر دوں تمہارے گھروں کی، فقط سکنت، تمہارے بنائے ہوئے محل، بنگلے، کوٹھیاں، اب ان میں کوئی اور قیام پذیر ہو گیا ہے، تمہارے گھروں میں اور لوگ ساکن ہیں اور رہ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجِ فَقَطْ نُكِحَتْ، وہ بیویاں جن کی خاطر تم دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ بیویاں اور لوگوں سے نکاح کر چکی ہیں، اب وہ کسی اور کی زوجیت میں جا چکی ہیں۔ جس بیوی کی خاطر تو نے باپ کو چھوڑا، جس بیوی کی خاطر تو نے ماں کو چھوڑا، جس بیوی کی خاطر تو نے اپنے بہن بھائی چھوڑے، تیرے مرنے کے بعد فقط نوکحت، وہ آگے کسی اور سے نکاح کر چکی ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جس سے تو خمس نہیں دیتا تھا، جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جس کو تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، کسی محتاج اور فقیر کو نہیں دیتے تھا، جمع کر کر کے وہ جو تو اتنا سارا مال اکٹھا کر کے گیا تھا، فقد قسمت، اب تقسیم ہو چکا ہے، بیٹے بھی تقسیم کر چکے، بیٹیاں بھی تقسیم کر چکے، اور بعد میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ان کو بیچ کر آوارہ گردی پر خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، اما الدور فقط سکنت، تمہارے گھروں میں اور لوگ بس چکے ہیں، اما الازواج فقط نکحت، تمہاری بیویاں
آگے کسی اور سے نکاح کر چکی ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ جو مال دنیا اتنا اکٹھا کر کے آئے تھے وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ فرمایا اور پھر ان کو فرمایا هَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا، تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں، تمہارے اموال کے بارے میں یہ خبر تھی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ تمہارے بعد تمہارے گھروں کا، تمہارے اموال کا کیا ہوا۔ فما خبر ما عندکم، اے اہل قبور اب تم بتاؤ تمہارے پاس اس دنیا وہاں کی کیا خبر ہے جہاں تم اب پہنچ چکے ہو۔ جس دنیا کو چھوڑ آئے تھے وہاں کی خبریں علی تمہیں دے رہا ہے، اب تم جس جہاں پہنچ چکے ہو وہاں کی خبر ہمیں بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ثم التفت الی اصحابہ، اب ظاہر ہے جب ان کو خبریں دے لیں، بیان فرما دیا، پھر امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو اہل قبور سے بات کر رہے تھے اور پھر ان کو فرمایا اَمَّ لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، اگر اللہ کی طرف سے ان مردوں کو کلام کرنے کی اجازت دی جائے، خداوند متعال ان مردوں کو اجازت دے دے کہ یہ بات کر سکیں، لَأَخْبَرُوكُمْ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں خبر دیتے۔ اب بات کو سمجھنا ہے، مردے نہ بولے لیکن امیر المومنین نے جو بیان فرما دیا کہ تمہیں یہ خبر دیتے، اس کا مطلب ہے گویا کہ وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین صدیق اکبر کی زبان مبارک سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ 100% حق اور سچ۔ فرماتے ہیں اگر ان کو اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت دی گئی ہوتی لَأَخْبَرُوكُمْ، یہ سارے مردے تمہیں خبر دیتے۔ کیا؟ وہ کہتے کہ لوگو ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ تقوی سے مراد کیا؟ یعنی واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا، اگلی جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے سب سے بہترین زاد راہ یہی ہے۔ خداوند متعال ہمیں کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔